کو ایک بار ضرور پڑھے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے۔ اس کہانی کے وہ ایک خاتون مبلغہ ہے جو کہ تیم شہر میں غسل میت ڈپارٹمنٹ کی رکن ہے۔ وہ کہتی ہے کسی مدد کی مڈل لیول کی طلبہ انتقال ہو گئی۔ اس بچی کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس ماں اور بہنیں سے میرے پاس لائی تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں ششدر رہ گئی۔ اللہ کی قسم، اللہ کے چہرے سے نور کی شعاعیں جیسے اٹھ رہی تھی، جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تبانی دیکھ کر اور حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی وہ تو کچھ نارمل کیفیت میں ہوتی تھی۔ کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا اور بعض سے ناگوار بو محسوس ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ محسوس ہو رہا تھا اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی لگتی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوش کی مٹاس میں ڈوبی قدر سے بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول لیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی، تمام حیرت انگیز باتوں سے مطلع کر دیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مدرانہ جذبات نچاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتی رہی، خود اپنی بیٹی کی نماز پابندی کا تذکرہ کیا۔ وہ دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواؤں گی۔ چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھر کو بھی جانتے اس لیے آپ انہیں مستحقین میں تقسیم کر دیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دیجیے گا، میں انہیں میں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ 4 کارٹن میں پیک تھی۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں سے اس کے نقاب اور عبایا تھے، اور سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈالے تھے، نہ وہ تنگ تھے نہ باریک اور نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں سے اس کے کپڑے تھے، وہ سب بھی پورے بازوں والے، ڈھیلے ڈالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ سب لباس انتہائی سادہ تھے، وہ شوق اور بڑھ کے لیے نہیں بلکہ جاذب نظر اور بہترین لباس تھے۔ ان کا فیبرک باریک نہیں تھا کہ جس سے جسم نظر آئے۔ میں جوں کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کے قلم تھے۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی۔ میں جان گئی کہ اپنی زندگی میں یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والی رہی ہے۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ رویہ کہتی ہے کارٹن بند کرنے کے بعد میرے دل اور پھر ایمان کی کیفیت میں اچانک ایک تغیر پابا ہو گیا، اور میں نے زندگی کے اختتام پر نیکی اور دنیا داری میں کسی ایک انجام اور راستے کو اپنانے کا عزم اور جذبہ محسوس کیا۔ میں جلدی سے اپنی کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور تمام کپڑے نکال باہر پھینکے جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازو والے تھے۔ میں نے اسی لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد حیا و حجاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنا کروں گی جیسے نوف پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو مرحومہ نوف کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ مبلغہ کہتی ہے میں نے نوف کو فون کیا اور اس سے اس ماڈرن ازم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سربت سجود ہو جائے۔ اللہ نوف اور تمام عورت پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کے چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہننا اور اللہ کے احکام سنت کا دامن تھام کر رکھا۔ اس وقت میں میری امت کی ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے کہ رب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو مسلمان خواتین ماڈرن طب کے رجحانات کی مصنوعی چکا چوند سے متاثر ہو کر نیم مریم اور سخت چست لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظروں میں تہذیب یافتہ بننے کی فکر رب کو ناراض کرتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیں۔ نوف کی ہی عمر یا ادھیڑ عمری میں بالآخر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں دنیاوی اور آخروی کامیابی ہے، آمین ثم آمین۔ پلیز شیئر کریں، ضرور کیجیے تاکہ کسی اصلاح ہو سکے۔ بارک اللہ حکم۔